السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں. پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر. پروگرام کا آغاز جناب بہت ساری باتیں ذہن میں ہیں کیونکہ یہ جو 2 دن گزرے ہیں بہت سارے حالات و واقعات رونما ہوتے ہیں. واقعات زیادہ اس میں رونما ہوتے ہیں اور خبریں مسلسل آ رہی ہیں مختلف حوالوں سے. سیاسی معاملات کے اوپر زیادہ گفتگو ہو رہی ہے. یقیناً حالات کا آپ جائزہ لے رہے ہوں گے اور اگر نہیں لے رہے تو حالات کا جو جائزہ ہے وہ لینا شروع کر دیجیے. سیاسی معاملات اس وقت جاری ہیں اور میں دیکھ رہا تھا اگلے دن ایک کتاب ہاتھ لگی، اس میں قرب قیامت کے حوالے سے کچھ اہم جو نشانیاں ہیں وہ اس میں درج ہیں، جس میں ایک پڑھنے کا موقع یہ ملا کہ جھوٹ کی کثرت پائی جائے گی. اب جب ہم یہ سیاسی بیانات دیکھتے ہیں، خاص طور پر ایک سیاسی جماعت جو حکومت سے بے دخل ہوئی ہے کچھ عرصے پہلے ہی، اس کی جانب سے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں اور بڑی عجیب ایک اتفاق ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہر کسی کے ہاتھ میں اب انٹرنیٹ کی رسائی ہے. یہ موبائل فونز جو ہیں یہ کم و بیش تمام ہی لوگ اس کا استعمال اب جانتے ہیں، تو اس کے ذریعے بآسانی خبریں جو ہیں وہ آپ تک پہنچ جاتی ہیں. صحیح یا غلط یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتی ہیں اور اس کا استعمال ہو رہا ہے، بے دریغ اس کا استعمال کر رہے ہیں. اپنی جو سیاسی مہم ہے وہ چلائی جا رہی ہے، تشہیر ہو رہی ہے بڑے زور و شور سے، اور اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ اب یہ جاننا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں دیکھ رہا تھا مختلف حوالوں سے جو سیاسی رہنما ہیں بات کر رہے تھے اور خاص طور پہ میں ان کی بات اس لیے یہاں پہ زیادہ کر رہا ہوں جو ابھی بے دخل ہوئے ہیں حکومت سے. تو ایک بڑی لمبی فہرست ہے اس کی جو میں دیکھ رہا تھا مختلف حوالوں سے جس کے اوپر بات ہو رہی تھی، مہنگائی کے حوالے سے، دیگر اور آبی منصوبوں کے حوالے سے، پانی کی قلت کا کیونکہ سامنا ہے. بارہا اس چیز کے اوپر زور دیا گیا کہ خدا را جب بھی آپ حکومت میں آئیں اس کے لیے عملاً کچھ کر کے دکھائیے. یقیناً کرنے کی کوشش بھی کی گئی، چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے دونوں صورتوں میں. تو جناب اس طرح معاملات آگے بڑھ رہے تھے. اب جھوٹ کے حوالے سے جیسے میں کچھ دیر پہلے آپ سے عرض کیا، اتنی زیادہ کثرت ہوگی کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ وہ سچ معلوم ہونا شروع ہو جائے گا، اس لیے اس کو بار بار بولا جائے، بار بار دہرایا جائے، اور وہی کچھ اس وقت ہو رہا ہے. جتنے بھی دعوے ماضی میں کیے گئے تھے بڑی لمبی اس کی بھی ایک فہرست ہے، نوکریوں کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے، گھروں کی تقسیم کے حوالے سے، نہ جانے کیا کیا اس طرح کی باتیں کی گئی تھی، وہ سب ایک جھوٹ تھا، وہ ایک فریب تھا. لیکن اب اس پہ عالم یہ ہے کہ اس ڈھٹائی سے اس کے اوپر کھڑے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں. پھر سے لوگوں کو جمع کر کے اور پھر ایک اس طرح کا بیانیہ جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے خدا را کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ خدا نخواستہ کسی قسم کی جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے یا کوئی بہت بڑا ظلم ان کے اوپر کر دیا گیا. ایک تصویر نظر سے گزری جس میں موصوف ایک فرما رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سازش کر رہا ہے اور یہ اور وہ، اور ہر جگہ بھی میں آ رہا تھا کچھ دیر پہلے بھی میں گاڑی کے پیچھے دیکھا ایک اسٹیکر لگا ہوا تھا کہ ہم غلام ہیں اور نہ جانے کیا کیا اس قسم کی باتیں کریں. اور یہ جو قمیض وہ صاحب زیب تن کیے ہوئے تھے وہ ایک امریکن برانڈ کی تھی. تو اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ قول و فعل میں تضاد کتنا پایا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ میڈیا کے حوالے سے جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، میں دیکھ رہا تھا اگلے دن بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سابق وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہے تھے. سوالوں کا کیا معیار تھا، کیا باتیں ہو رہی تھی، اس کی خود ہی اس بعد میں پہلے ہی جو ہے وہ کھل گئی. پھر جو ہے سابق وزیر اعظم یہ فرمانے لگے کہ وہ بے تکے سوال تھے، تقاریر اس میں ہونی تھی، ہونا جانے کیا کیا. تو خان صاحب سے گزارش یہ ہے کہ جناب الیکٹرانک میڈیا کے اوپر تشریف لے آئیں، اپنے من پسند لوگوں کو چھوڑ کے، کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ عوام تک جو وہ سچ پہنچایا جائے، کچھ سیدھے سچے سوالات ہیں ان کے پاس بھی جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں. ہمت کریں، کوشش کریں، برداشت اپنے اندر پیدا کریں
اور ایسے پروگرامز میں شرکت کریں. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو میڈیا میں پروگرامز کر رہے ہیں. سوالوں کی ایک بڑی لمبی فہرست ان کے پاس ہے. ورنہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جب سوالات پہلے تو میڈیا پہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے. میں آپ سے گزارش کرتا چلوں, آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوامی اجتماعات میں شرکت کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا بھی رہے ہیں. اب تو مہم بھی ایک عوامی رابطہ مہم شروع کر رکھی ہے. وہ لوگ اب حلقے میں نظر آ رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی بھی حلقے میں نظر نہیں آئے ہیں. جب وہ منتخب ہوئے یا کروائے گئے, جو بھی آپ اس کو کہہ لیجیے, اس کے بعد سے کبھی انہوں نے مڑ کے اپنے حلقے کی شکل نہیں دیکھی. آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں پمفلٹ جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں. ویری گڈ, اچھی بات ہے, یہ اسپرٹ ہونی چاہیے. تو آئیے الیکٹرانک میڈیا کا سامنا کیجیے. ایسے لوگ جن کے پاس سوالات ہیں ان کے سوالوں کے جواب دیجیے, بجائے اس کے اپنے من پسند لوگوں کا انتخاب کیا جائے. ان کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی باتیں کی جائیں اور اپنی مرضی کے سوالات ان سے کروائے جائیں. اس سے باہر نکل آئیں. اگر واقعی آپ حق پر ہیں, سچ پر ہیں, تو سامنا کریں ایسے لوگوں کا. یہ زیادہ بہتر ہوگا. پھر یہ کہ جناب لائٹ کے حوالے سے, اب میں بڑے طویل عرصے سے پروگرامز جو ہے وہ کر رہا ہوں, ٹیلی ویژن پروگرامز میں. میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ کام کو ہمیشہ ترجیح دیے. اور اگر آپ کی بات میں وزن ہے, میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, اگر آپ کی دلیل میں وزن ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کس رنگ کی قمیض پہنی ہوئی, یا آپ کے چہرے کے اوپر جو اس وقت روشنی آ رہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی, جس میں سابق وزیر اعظم فرما رہے تھے کہ جناب کہیں پہ لائٹنگ اچھی نہیں ہے. ایک جگہ جو ان کا من پسند چینل ہے اس کے اوپر لائٹنگ بہت زیادہ شاندار ہوتی ہے, دوسری جگہ پر نہیں ہوتی, تو وہاں بیٹھ کر بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو جناب عالی گزارش یہ ہے کہ بات اگر سچ کی ہو, دلیل کے ساتھ کی جائے, حق کی بات کی جائے, تو چہرہ چاہے ہمارے جیسا کیوں نہ ہو, سر پہ بال ہوں یا نہ ہو, قمیص چاہے کسی بھی رنگ کی ہو, وہ دل میں ضرور اترے گی. لیکن اگر بات میں وزن نہیں ہے, دلیل میں وزن نہیں ہے, اگر سچ کے راستے پر نہیں ہے, تو آپ چاہے کتنے میک اپ کروا لیں, کتنی لائٹیں آپ کے سر کے اوپر جلا دی جائے, آپ کی بات کسی کو متاثر نہیں کر سکے گی. تو یہ چند گزارشات ہیں. اب جھوٹ کا ایک بڑا طویل سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. وہ صرف ایک کسی پارٹی کے ساتھ نہیں, تمام ہی سیاسی جماعتیں اس کے اندر شامل ہیں. یہ بھی عرض کرتا چلوں, کہیں آپ یہ سمجھے کہ شاید آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, اس میں تمام ہی لوگ شامل ہیں. پاکستانی عوام کے ساتھ یہ سلسلہ بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے. مختلف اوقات میں دعوے کیے گئے, کہیں روٹی کپڑا مکان کی بات کی گئی, کہیں جناب اسی طرح اور بہت سارے نعرے لگائے. تو آپ نے بھی وہی کیا جس سب کرتے آئے. نعرے لگائے گئے کہ جی بے روزگاری کو ختم کیا جائے گا, اور پتہ نہیں کیا تھا وہ, شاید ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوئی کہ بے روزگار کو ختم کیا جائے گا. شاید ایسا ہوا ہے کہ جتنے بے روزگار تھے ان کو ختم کر دیا گیا. تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے آپ کے سامنے. پھر جناب بات ہو رہی ہے ایک اور, لوگوں کو جمع کیا جائے گا, 20 لاکھ لوگوں کو نکالیں گے, 30 لاکھ لوگوں کو نکالیں, ضرور نکالیں. لیکن پہلے خدا را مقصد اپنا کلیئر کریں, ہے کیا اقتدار کا حصول؟ یہ تو سب کی کوشش رہی ہے, سبھی کوشش میں لگے ہوئے, کسی نہ کسی طرح اقتدار کے اوپر قابض ہو جائیں. لیکن ڈیلیور کرنے میں کون کس حد تک کامیاب ہوا, یہ جانچنا ضروری ہے. میں دیکھنے والوں سے گزارش یہ کروں گا آپ سے کھلے ذہن کے ساتھ, یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی دولت آپ کو عطا کی ہے, یہ اس کے اندر ہے. آپ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ اس فلانا ملک کے اندر اتنے ذخائر ہیں, دنیا کا مالا مال ملک ہے, امیر ترین ملک ہے, اتنے سارے ریسورسز ہیں, کسی کے پاس 500 سال کی گیس ہے, کسی کے پاس کوئلے کے ذخائر ہیں, کوئی فلانا ذخائر ہے. اس غلط فہمی کو پہلے دور کر لیا جائے کہ یہ جو دولت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے یہ ہے کیا. یہ دولت یہاں پر اس سر کے حصے میں اس کے اندر ہے, اس کا آپ نے استعمال کرنا. یہ سب سے بڑی دولت ہے, یہ سب سے بڑی طاقت ہے انسان کی. اور جن کے پاس اس طاقت ہے وہ صحیح فیصلے کرتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جیسا ہی ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس کا سب سے پہلے استعمال کیجیے. جذباتی لوگ ہیں اور یہ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کے جذبات کو کس طرح ابھارنا ہے, ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے. جو کہتے ہیں انگریزی میں ہم سینٹیمنٹس لوگوں کے, کس طرح ان کا استعمال کرنا ہے, ان کے پاس اس کا ہنر ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی کمزوری کیا ہے, اس کے ذریعے آپ کو باہر نکالا جائے. ضرور باہر نکلیں.
ایجنڈا سب سے پہلے بتائیں کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے. اقتدار تو آپ کے پاس رہا، سب سے بڑی پوزیشن پوسٹ آپ کے پاس تھی، کرنے کو کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، نہیں کر سکے، عذر اس کا آپ چاہے جو بھی پیش کریں. ایک بچہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو جماعت میں فیل ہو جاتا ہے، جب اس کا والد اس سے پوچھتا ہے کہ تم کلاس میں فیل کیوں آئے ہو، تو اس کا جواب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا جو بچہ ہے وہ بھی فیل ہوا ہے، مجھ سے آگے سیٹ پہ جو بیٹھا ہے وہ بھی فیل ہوا ہے. اور جب پوری کلاس فیل ہو جائے تو پھر یہ کہا جاتا ہے اس پورے ملک کا جو تعلیمی نظام ہے وہی خراب ہے. یہی کچھ یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جھوٹ، کثرت جھوٹ کی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اس زور کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ سننے والے بار بار جھوٹ سن کے ایک وقت پہ گمان ان کو گزرتا ہے کہ کیا پتہ یہ بات صحیح ہو، کیونکہ یہ بار بار بات دہرائی جا رہی ہے. اس لیے میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں تمام لوگوں سے، یہاں سے استعمال کریں، عقل کا استعمال کریں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جب یہ اقتدار میں تھے تو کیا کچھ ہو سکتا تھا، کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا. سب کچھ آپ کے سامنے ہے صورتحال. تو یہ جناب باتیں کرنی ضروری تھی. بہت سارے پیغامات آپ کے موصول ہوتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ جناب آپ کے جو پیغامات ہیں انہیں پروگرام میں شامل کیا جائے. تو یہی وہ باتیں ہیں. الفاظوں کا چناؤ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، بڑے سخت الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا اکثر اسکرین کے اوپر نیچے اسکرول چل رہی ہوتی ہے، یاسر بھائی آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ نے بڑی اچھی قمیض پہنی ہوئی ہے، آپ بڑا اچھا پروگرام کرتے ہو. تو خود سے جو وہ زیادہ تر چلائے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس کوئی کیونکہ ایسی سہولت نہیں ہے، نہ ہم اس کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن آپ کے پیغامات چلانے ضروری ہیں. تو وہ ہماری زبان سے ہم ادا کیے لیتے ہیں. تو بہت سارے پیغامات موصول ہوئے ہفتے اور اتوار کے دن بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے پیغامات بھیجے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پروگرام میں یہ باتیں کہی جائیں. تو ہم نے یہ بات آپ تک جو ہے وہ پہنچا دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا فارمیٹ جو ہے ہم نے کچھ ایسا ترتیب دیا ہے کہ عوامی اور سماجی مسائل کے اوپر تو گفتگو ہوتی ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں. تو وہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. آج کیونکہ ہفتے کا پہلا دن ہے اور پہلے کے دن خبریں کیونکہ بہت ساری ہوتی ہیں، بہت ساری نیوز ہم تک پہنچتی ہیں 2 دن کے اندر، کیونکہ اب یہ جو سیاسی گہما گہمی ہے ان 2 دنوں میں زیادہ بڑھ جاتی ہے. جو ہفتے اور اتوار کے دن لوگوں کے پاس کیونکہ فراغت ہوتی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ہنر جانتے ہیں، ان کی پوری ٹیم ایک بیٹھی ہوتی ہے جن کو بتاتی ہے کہ اس وقت اگر آپ جلسہ کریں گے یا کوئی اس طرح کی سیاسی گیدرنگ کریں گے تو اس وقت لوگ زیادہ باہر آ سکتے ہیں. لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کچھ اور ہے نہیں، کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں. شہر کراچی میں جیسے لوگ جو رہتے ہیں یہاں کے باسی ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فیملی کے ساتھ جا سکیں. ماں سوائے اس کے کچن ایک ریسٹورنٹ کراچی میں بنے ہوئے ہیں، وہاں وہ چلے جاتے ہیں، وہیں اپنا جو ہے وہ وقت صرف کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں. تو یہ تفریح کا ایک ذریعہ اس کو بنایا جائے. اس کے اندر کچھ ایسے ٹولز استعمال کیے جائیں، کچھ ایسا اس کے اندر ایلیمنٹ رکھا جائے کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں. آپ کی بات بھی اسی بہانے ان تک پہنچ جائے گی، اور ہمارا جو آبجیکٹو ہے جس میں ہم زیادہ سر نظر آئیں کیمرے کے اندر، وہ بھی ہمارا کام ہو جائے. یہ سارے ہنر ان کو آتے ہیں. ان کے پاس جو لوگ ارد گرد موجود ہیں ان کو اسی کام پر لگایا جاتا ہے. بڑے بڑے گانے والوں کو بلایا جاتا ہے، پارٹی کی ٹوپیاں ان کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں اسی بہانے سے. پیسہ ادھر دیا جا رہا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید وہ کسی کی محبت میں یا حق اور سچ کے راستے میں، ایسا نہیں ہے. اب تو ایک نیا کھیل شروع ہو گیا ہے اس میں. وہ شوبز کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لایا جاتا ہے، آگے بٹھا دیتے ہیں، ٹوپی سر کے اوپر ڈال دیتے ہیں، 4-6 تصویریں بناتے ہیں، چلا دیتے ہیں. سب کا فائدہ ہے. وہ نیچے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا بھی فائدہ ہے، وہ جو ٹی وی پہ کام کرنے والے ہیں ان کا بھی فائدہ ہے. سوشل میڈیا پہ ان کو اپنے جو ہے فالوورز بڑھانے ہیں. بڑا اچھا طریقہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے گیم جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، پوری پلاننگ کے تحت کیے جا رہے ہیں. دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں شاید یہ حق کے راستے پہ بڑی تعداد لوگ میں فلانا آرٹسٹ بھی اس کے اندر پہنچا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے جی. یہ بہت بڑی گیم ہے، بڑے طریقے سے کھیلی جا رہی ہے. کون کون سے ٹولز اس میں استعمال کرنے، باتیں آپ جا کے سنیں، بار بار وہی باتیں سننے کو ملیں گی. وہی تقریر ہوگی، وہ اس جیب میں سے نکال کے اس جیب میں ڈال دیں گے اور یہاں سے نکال کے اس جیب میں ڈال دیں گے. جب جائیں گے آپ وہی تقریر کا پرچہ کھولیں گے، وہی پڑھ دیں گے.
میں نے یوں کیا، میں اس طرح کر سکتا تھا، میں نے یہ کیا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ ہوئی، یہ ہوئی، ساری باتیں ہوئی ہیں. جب آپ سنیں گے یہی آپ کو سننے کا موقع ملے گا. اب اس میں کس حد تک بات صحیح ہے اور غلط ہے، اس کا فیصلہ آپ کر لیں. اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہی تصویریں اور یہی پروگرام کے کلپس چلائے جاتے ہیں اپنے پیجز کے اوپر کہ یہ فلانا صاحب ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لفافہ لے رہے ہیں اور نہ جانے کس قسم کی باتیں جو وہ کر رہے ہیں اس وقت. سب کے لیے جو ان کے خلاف بات کرے اس کے لیے یہی القابات ہیں ان کے پاس، اسی سے نواز رہے ہیں. تو یہ ہے جی وہ معاملہ. سچ پہنچانا ہمارا یہ کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لوگوں کو باخبر رکھنا ہے، آگاہ رکھنا ہے. اس لیے میں بچوں کو خاص طور پہ مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ ذرا اپنے ذہن کا استعمال کریں، سوچ کو وسیع کریں، مطالعہ وسیع کریں. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کس طرح کیا جا رہا ہے. پورے پلان کے تحت یہ سب کیا جا رہا ہے. پورے پاکستان سے لوگوں کو کس طرح موبلائز کیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے. سارا کام جانتے ہیں. صرف سیاسی مفادات کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ اس وقت معزز مہمان کچھ دیر بعد یہاں پر میرے ساتھ شیٹ پہ موجود ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جناب علی ناصر صاحب. ایک بہترین ٹیلی ویژن اینکر اور ہوسٹ ہیں، سیدھی اور سچی بات کرتے ہیں. ہمارا بڑا پرانا تعلق علی ناصر صاحب کے ساتھ ہے اور میں ان کو ہمیشہ مدعو کرتا ہوں جب بھی اس قسم کی بات ہوتی ہے، اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. علی ناصر صاحب خوش آمدید کہوں گا آپ کو. وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. علی بھائی درست فرمایا آپ نے، درست فرمایا. جی آپ جی کی جوانی میں جب میرا بچپن تھا تو تب سے ہمارا تعلق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بڑی پرانی بات ہے میرے خیال میں، جی جی بالکل. کافی پرانی بات ہے. جی جی یہ میرے بالکل خیال میں ڈاکٹر صاحب کی پہلی شادی سے بھی پہلے کی بات ہے میرے خیال میں. تو یہ بھی آج کل موضوع جو ہے وہ آپ کو جی پتہ جی ہے جی زیر بحث آ رہا ہے. بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. علی بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ 20 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں گے، 30 لاکھ، یہ آج کل لوگوں کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں بھی کچھ دیر پہلے دیکھنے والوں سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو لوگ جمع کرتے ہیں یہ سارے ہنر جانتے بھی ہیں. آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں فنکاروں کو بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں اور جی اس کے اوپر ٹوپی بھی ڈال دیتے ہیں اپنی. تو یہ چکر کیا ہے؟ یہ ذرا سمجھائیں نا ہمیں. دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے کہ بہت افسوسناک حالات ہیں اور دردناک معاملات ہیں پاکستان کے. جی اگر آپ بغور دیکھیں تو اس وقت ملک اس طرح کے انتشار کا شکار نہ ہو تو بہتر ہے. جی دیکھیں، اصل میں بات یہ کہ پاکستان ایک جوہری طاقت ہے اور سب کو کھلتا ہے پوری ٹھیک ہے دنیا کو، ٹھیک ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ آئیڈیل موقع ہے ہمارے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر فوج پر کبھی بھی تنقید نہیں کی جاتی، اداروں پر کبھی بھی تنقید نہیں کی جاتی. بالکل تو ایک منظم سازش کے تحت ہمارے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. اور میں اس میں یہ بھی کہوں گا آپ کو، یہ آپ کی بات کی طرف آتے ہوئے، کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر 10 لوگ تنقید کرتے ہیں اداروں میں پاکستان سے یا سیاستدانوں یا سیاسی جماعتوں سے، تو 5 ہمارے ملک کے دشمن بھی جو ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے. بالکل یعنی اس میں آپ نوٹ کیجئے گا، میں نے آبزرویشن کی ہے کہ اس میں ہندوستان کے اکاؤنٹس بھی ہمارے اداروں کی بدنامی کرنا چاہ رہے ہیں، جو بالکل ایسا ہی. میں نے جو سمجھا ہے. نہیں نہیں بالکل آپ کا سوچنا تو صحیح ہے، یہی کچھ ہاں، ہو رہا ہے. اب اس بالکل. پر آتے ہیں کہ سر 20-30 لاکھ لوگ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ تعداد سے جو ہے وہ چیز حق نہیں ہو جاتی. جی جی اگر تعداد جمع کر لی جائے لوگوں کی تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بات الحق ہے. نعوذ باللہ. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اگر میں غلط کہوں میری تصحیح کیجیے نہیں گا. نہیں بالکل میں آپ کی دیکھیں، بات سے متفق. کل تک میں ایک بات کر رہا ہوں. کل تک آپ کو بتایا کہ کراچی میں بھی ایک سیاسی جماعت تھی. جی نشتر پارک بولو تو نشتر پارک بھر دیتی تھی، جی جی قائد کا مزار بولو تو قائد کا مزار بھر دیتی تھی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ بھائی بچوں کا کرکٹ گراؤنڈ بھر دیں تو وہ نہیں بھر سکتے. ایسا ہی. یہ حالات معاملات وقت کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں. اب جی یہ ہوا چلیے، آپ کو پتہ ہے نوجوان فارغ ہیں، ٹائم بہت ہے، بالکل. ویڈیو گیم کھیل لیں، ٹک ٹاک کھیل لیں، یا پھر وہ جلسے میں چلے جائیں. جی اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک بات آپ کو ملا کر کہتا ہوں. جی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت کہ عمران خان صاحب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں بننا ہے، کس طرح سے بنے ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے.
نہیں، مقبولیت کا بھی تو ایک علی بھائی ایک پیمانہ ہوتا ہے نا. اب ہمیں پہلے یہ فرق کرنا پڑے گا نا. اب شہرت میں، مقبولیت میں، عزت میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے. میرا خیال ہے، میری اپنی رائے ہے، میں سمجھتا ہوں. اور بہت نہیں سارے آپ لوگ بڑے دنیا میں انٹلیکچوئل شہرت بندے ہیں. رکھتے ہیں، لیکن اب ان کی وجہ کیا ہے اب یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہالی ووڈ کے اندر بھی بڑے سر یہ کردار ایسے وقت وقت گزرے کی ہیں جو چیز بہت ہے نا. زیادہ مقبول تھے. ایک زمانے میں آپ نے عامر لیاقت بھائی کا ذکر کیا. عامر لیاقت بھائی ٹی وی پر آتے تھے، لوگ گھر پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے تھے. ہوں. وہ بھی مقبولیت تھی عامر لیاقت کی. ایسا ہی ہے. سر سیڑھیاں بکتی تھی کینیڈا میں، جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی مقبولیت کا ایک عالم تھا. جی سر حالات، وقت اور معاملات ہوتے ہیں. ابھی وقت خود بخود بن گیا نا اس چیز کا. جی جی اور میں نے آپ کو انگریزی کی، آپ کو یاد ہوگا آپ کا پروگرام ہوا کرتا تھا جی. ایک، اس میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا بالکل کرتا تھا بالکل کبھی مجھے کبھی یاد ہے. مہمان بالکل. کے طور پر. تو اس میں آپ نے ایک مرتبہ آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اسی طرح کی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انگریزی کی کہانی ہے بیو ولف. ہوں. اس میں ایک جوان جنگجو تو تھا، اس کو موقع ملا کہ وہ ایک ملک کی بادشاہت حاصل کر لے، جی. وہ ایک ملک میں اقتدار حاصل کر لے، لیکن اس کے لیے کمپرومائز تھا. کمپرومائز یہ تھا کہ ایک چڑیل کے ساتھ اسے، مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی زوجہ بنانا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اقتدار مل جائے گا. بالکل. ایک میں بات کر رہا ہوں آپ جی سے، جی اس کی جی. کہانی یہ ہے. اس میں ایک، آپ ایسے سمجھ لیں کہ چڑیل تھی یا جو بھی درندہ صفت کوئی مخلوق تھی، اس کے ساتھ اس نے، اب جب یہ ہوا تو اقتدار تو مل گیا، لیکن جو آگے اولاد پیدا ہوئی وہ بھی ایک درندہ صفت کوئی مخلوق تھی، بالکل. اور اس نے پھر آخر میں اپنے ہی باپ کو مار دیا. جی بالکل. تو سر میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں نا، ایسی مخلوقات نہ پیدا کرو نا، پھر نعوذ باللہ کہ ٹھیک ہے. نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں نا، ایسا کرو نہیں نا، ایسی غلطیاں نہ کرو کہ پھر بعد میں ندامت ہو ٹھیک ہے. گئی ہم نے کیا کر دیا. اچھا علی سر بھائی، میں نے بڑی گہری بات کی ہے یاسر بھائی، جی جی بالکل بالکل، بغیر 100%. کسی کا نام لیے، بغیر کچھ کہے، آپ خود سمجھ گئے میں نے کیا بات کی. بالکل اب بالکل، خود جو میں ہے آپ کی وہ بات اپنی بالکل طرف سمجھ گیا. سے، علی بھائی ایک انسانی چھوٹی طور سی پر، بریک مجھے یہاں پر لینی ہوگی، میں آپ کو تھوڑا سا انتظار کرواؤں گا. ایک ہاں بریک لے کر واپس آئیں گے اور پھر یہ گفتگو جاری رکھیں سر گے. آپ انتظار کر ہی رہے ہیں، 75 سال ہو گئے ٹھیک ہے انتظار کرتے ٹھیک کرتے، ہے، ملک ٹھیک چلیں نہیں ہو بریک سے رہا. واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جی. کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. علی ناصر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. بڑا اچھا تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہیں. ابھی کچھ دیر بعد دوبارہ ان کو ہم لائن پہ لے لیں گے. اس وقت اسٹوڈیوز میں جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں. سلیم الزماں آپ کا اس میں گرامی ہے، فارمر پریزیڈنٹ ہیں کارٹی کے، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے کچھ ان تمام معاملات پہ، اور خاص طور پہ جو جاری صورتحال ہے اور خاص طور پہ جو معیشت کے حوالے سے معاملات ہیں ان کے اوپر گفتگو کی جائے گی. تو معزز مہمان کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا. تھینک یو سو ویری مچ سلیم فار بینگ دس آن دا شو. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آپ نے ہمیں وقت دیا. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، سیاسی صورتحال کے اوپر آج کل بات ہو رہی ہے. حال یہ ہے کہ جناب عید کے دن بھی آپ جتنا ملنا ملانا ہوا، میں بار بار یہ بات دیکھنے والوں کو بھی بتا رہا ہوں، وہ یقیناً اس سے آگاہ ہیں کہ ہر جگہ سیاست کی بات ہو رہی ہے اور ہم بات کرتے ہیں معیشت کی. دنیا میں جتنی بھی بڑی طاقتیں جن کو ہم سمجھتے ہیں معاشی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، وہ اس لیے آج اس مقام پر ہیں کیونکہ ان کی معیشت مضبوط ہے. اور وہاں پہ جتنی بھی سیاست ہوتی ہے برائے معیشت ہوتی ہے کہ معیشت کو بہتر کیسے بنایا جائے. ہمارے ہاں تو منفی اس کا میسج لیا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ جتنی کوششیں اور کاوشیں ہوتی ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہے. ہمارے ہاں صورتحال یکسر مختلف ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ کوئی بھی معیشت کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ پہلے تو چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کی جائے، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سر، آپ نے انوائٹ کیا اپنے شو میں. بہت شکریہ. دیکھیے معیشت جو ہے نا آج کل کے زمانے میں اگر ہم بات کریں تو سب سے ایک یقیناً ظاہر ہے ہماری ویلیوز اور ہمارا بلیفز، یہ تو ہماری سب سے ایک بیسک چیز ہیں، اس کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ آپ کی بات دنیا میں اس وقت سنی جاتی ہے جب آپ کی کوئی فائنینشیل اسٹینڈنگ ہو. اگر آپ دنیا کے آگے ہر وقت ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوں گے اور آپ اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہوں گے، آپ
ان کے اوپر ہر طرح سے ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو کوئی آپ کی بات کو اس طرح سے ویلیو نہیں دیتا. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی انڈیا کی آج اتنی اسٹینڈنگ ہے, ہم انڈیا اگر ایسا کر سکتا ہے تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے. اس کی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے آپ کو معاشی طور پہ بہت مستحکم کیا. بہت سارے ایشوز ہیں ان کے, کرپشن کے بھی ایشوز ہیں ان کے, پولیٹیکل ان کے ٹرموائلز بھی آتے ہیں, ان کے سارے مسائل آتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی معیشت کو اتنا اسٹرانگ بنا لیا اور معیشت کے اوپر کسی قسم کا انہوں نے کمپرومائز نہیں آنے دیا. جو چیز آتی ہے, جب ٹیکنالوجیز آتی ہیں تو وہ ٹیکنالوجی کا اس وقت انڈیا ایک ہب بن چکا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو ایکسپورٹس ہیں, چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہوں, ٹیکسٹائل کی ہوں, چاہے وہ ایگریکلچر پروڈکٹس کی ہوں, چاہے وہ آئی ٹی سیکٹر کی, جو پچھلے 10-15-20 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے گروتھ ہوئی. کیا پاکستان ان میں سے کوئی بھی ایریا کو اس طرح سے کیپچر کر سکا جس طرح سے انڈیا نے کیپچر کیا؟ اگر نہیں کر سکے تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ پہلے فوکس کرنا چاہیے. پہلے ہم اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں, اتنا مستحکم بنائیں. آپ کی بات سے میں 100% متفق ہوں کہ جو پالیٹکس ہے دیٹ شوڈ ریوالو اراؤنڈ اکانومی. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ہم چاہے جتنی باتیں کر لیں کہ ہم ایسا کریں گے, ہم ویسا کریں گے, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج آپ آئی ایم ایف کے اوپر آپ ڈیپینڈنٹ ہیں, آج آپ اس چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ آپ کو کوئی وہاں سے باہر سے ریلیف مل جائے. اس کے بغیر آپ کی کوئی اپنی ذاتی طور پہ کوئی کنٹری کی اسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. جب تک نہیں ہے تو آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. آپ کو دھمکیاں بھی آتی رہیں گی, آپ کو مسائل بھی آتے رہیں گے, آپ کو سارے چیلنجز فیس کرتے رہنے پڑیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں تمام چیزیں بھلا کے, تمام چیزوں کو فرگیو کر کے اس وقت ہمیں پورا فوکس یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں انڈسٹریل گروتھ کس طرح سے ہوگی. ٹھیک ہے. ایگریکلچر کی ہم بات کرتے ہیں, ایگریکلچر آپ دیکھیں دنیا نے کتنی ٹیکنالوجیز اڈاپٹ کر لی, کہاں کے کہاں پہنچ گئی دنیا. اب ہمارے یہاں آج بھی پانی کس طرح سے ویسٹ کیا جاتا ہے ایگریکلچر کے اندر. دنیا جا رہی ہے ڈرپ اریگیشن کے اوپر, وہ جا رہی ہے کہ اسرائیل وغیرہ جیسی کنٹریز تو چلی گئی ہیں کہ انہوں نے سینسرز لگا دیے ہیں کہ اگر کسی فصل کو ایک قطرہ چاہیے ہوگا تو وہ ایک قطرہ کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی جو ایگریکلچر ایکسپورٹس ہیں اس کی شاید ضرورت بھی نہ پڑے, کیونکہ آنے والے وقتوں میں جس طرح سے اور کنٹریز اپنے یہاں پانی نہ ہونے کے باوجود, زمین نہ ہونے کے باوجود ورٹیکل ایگریکلچر کے اوپر, آپ نے نام ہی لے لیا, سوری میں تو یہاں نام اس لیے نہیں لیتا, لوگ ذرا برا مان جاتے ہیں, لیکن ایگریکلچر کے اندر جتنی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ وہاں پر ہوئی ہے نا, وہ دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی, کیونکہ ان کے پاس تو وہ سرفیس یا وہ لینڈ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جیسے آپ نے بتایا تو یہ they are one of the biggest producers now. تو اس کے آپ یہ دیکھیں کہ ایگریکلچر کا سیکٹر لے لیجئے, آئی ٹی کے سیکٹر میں انڈیا نے کتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کر لی, کتنی ان کی ایکسپورٹس ہیں. اب ہمارے یہاں اب جا کے کچھ نہ کچھ ایکسپورٹس ہونا شروع ہوئی ہیں, لیکن آج بھی ہم اس لیول پہ نہیں ہے جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے. آپ اپنا جو ملک کا یوتھ ہے, آپ کی جو ایک اسٹرینتھ ہے, ایک بہت بڑی آپ کی یوتھ پاپولیشن ہے, آپ اس کے اوپر لگاتے, آپ اپنی سلیکان ویلی اسٹیبلش کرتے, بالکل باہر کی کمپنیز کو آپ انگیج کریں, ان کو لے کے آئیں. آپ کی جب ایکسپورٹس بڑھیں گی, آپ کی جب اکانومی رائز کرے گی, تو آٹومیٹیکلی باہر والوں کا آپ کے آنا انٹرسٹ شروع ہوگا, ڈیولپ ہوگا. دیکھیں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کسی بھی انویسٹر کو, ایک آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو کہ آپ کے یا سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر وہ آئے, کوئی باہر والے آئے تو وہ آرام سے آزادی کے ساتھ سڑکوں پہ گھوم سکیں, مارکیٹس میں جا سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا وہ کاروبار کر سکیں. سیکنڈلی آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی, کہ آپ کی اکانومی کتنی, آپ کے ٹیلنٹ کتنا اویلیبل ہے, آپ نے کتنا گروم کیا. ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی یوتھ پاپولیشن ہے. آج میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ ہم آج اگر کوئی اپنی اپوائنٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی انڈسٹری جاتی ہے تو آپ کو اسکلڈ مین پاور نہیں ملتی. آپ کے پاس آپ کا جو یعنی یوتھ ہے اس کو آپ نے کس کام پہ لگا دیا, وہ آج خالی موبائل پہ لگے ہوئے, بالکل ایسا ہی, آج وہ خالی ادھر ادھر کے جلسوں میں لگے ہوئے, لیکن آپ نے جو اصل چیز تھی اسکل ڈیولپمنٹ ان کی, اس کے اوپر کیا کام کیا ہم نے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ کیا کام کیا. انفراسٹرکچر آج ہمارا جا کے دیکھ لیں انڈسٹریل ایریاز میں, دنیا بھر کے انڈسٹریل ایریاز میں جائیں تو ریزیڈینشیل ایریا سے زیادہ بہتر انفراسٹرکچر انڈسٹریل ایریا کا ہوگا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جگہ ہمیں کما کے دیتی ہے, اور جو جگہ کما کے دیتی ہے اس کو اگر ہم اسٹیبلش نہیں کریں گے, اس کو ڈیولپ نہیں کریں گے, تو پھر ہماری جو اپنی رہنے کی جگہ ہے وہ بھی ہم اس کو مینٹین نہیں کر سکتے. اسی لیے آج یہ ہمارا حال ہے کہ ہمارے انڈسٹریل ایریاز ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں ان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. پانی کی آپ کے یہاں شارٹیج ہے, تو ہمیں تو ان سب چیزوں کو اپنے پرائرٹی بنانی چاہیے. اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے دنیا بھر میں پالیٹکس ہوتی ہے, پالیٹکس کریں, ساری چیزیں کریں, اور ہر جگہ ہوتی ہے, امریکہ میں نہیں ہوتی کہ اب یہ اٹس اے پارٹ آف ڈیموکریسی اور ہونی چاہیے. لیکن جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے. اس کے اوپر اگر ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز میں لائلٹی موجود ہے تو اس کے لیے سب مل کے بیٹھ جائیں ایک ساتھ, اپنی انا کو, اپنی ایگو کو چھوڑ کے, اور اپنی اکانومی کے اوپر فوکس کریں. یہ بہت اچھی بات سلیم آپ نے کہی ہے, اور میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ یہ جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے, معاشی استحکام جسے کہا جاتا ہے, یہ تب ہی آ سکتا ہے جب آپ باشعور لوگوں کو منتخب کرتے ہیں
جو ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. انفارچونیٹلی ماضی میں یہ باتیں تو ضرور کی گئی کہ ایک چارٹر آف اکانومی سائن کیا جائے گا, ایک ایسا دستاویز سائن کیا جائے گا جس کے اندر کوئی بھی حکومت آئے جو معاشی پالیسیز ہیں ان کو جاری رکھا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں اتنے ویژنری یا فار سائٹڈ جس کو کہتے ہیں, دور اندیش وہ لوگ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے یہ کچھ ممکن نہیں ہو سکا. اب سوچنا یہ ہے سلیم صاحب, میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی آپ تبصرہ کیجئے, بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی ہے. یہ آئے گا کیسے معاشی استحکام؟ ہمارے پاس ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو معاملات کو چلایا جاتا ہے ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر چلایا جاتا ہے, ایڈ ہاک بیسس کے اوپر ہم اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں. یہ ایک مختصر وقت کے لیے تو ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن جب تک ایک لانگ ٹرم پالیسی یا پلان آپ کے پاس نہیں ہوگا, آپ کے پاس ایک روڈ میپ نہیں ہوگا, تب تک معاملات کو کیسے حل کیا جائے گا؟ پھر دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف کے پلان میں رہتے ہوئے کیسے پروگریس کر سکتے ہیں پاکستان جیسی سوسائٹی. جیسے کچھ دیر پہلے ہیومن بیہیویئر کی بات ہو رہی تھی, پروگریسو سوسائٹی کے اندر اگر وہ اپروچ اور اس کے ساتھ اگر پلان جو اس کو سوٹ کرتا اس کے اکارڈنگلی نہیں بنایا جائے گا تو پھر تو کام نہیں ہو سکتا. یہ ایک سائنس ہے. کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو آپ نے باتیں بتائی ہیں, بڑی بنیادی باتیں ہیں جو کسی کو بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی, تو یہ لوگوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ذرا ہی فرمائیے. دیکھیے آپ نے یہ بات کی, دو باتیں ہیں, ایک تو کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے کس طرح سے کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو ہماری جو پالیسیز ہیں ہماری, ہم اس کو کس طریقے سے مطلب ہم اس کو کر سکتے ہیں. ہم ایڈ ہاک بیسس کے اوپر چل رہے ہیں, ہم لانگ ٹرم پالیسیز. یہ تو آپ بالکل ایک بیسک بات ہے, آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک پالیسیز جو ہوتی ہے وہ اگر ہم, میں یہ سوچ کے بناؤں گا کہ میں نے اگلے الیکشن جیتنا ہے تو اگلے الیکشن کے لیے میں 5 سال کے ہی کام پلان کروں گا. مطلب میرا ٹارگیٹ یہی ہوگا کہ میں اس وقت چند روڈز بنا دوں, میں چند وہ کر دوں. یہ ضروری ہے, انفراسٹرکچر یہ بھی ضروری ہے کریں, لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں سوچوں گا کہ یار آج سے 25 سال بعد میرا ملک کہاں کھڑا ہوگا. تو ہمارا سب سے پہلے تو ایک جو قبلہ ہے ہمارا سب کا ایک طرف ہونا چاہیے کہ بھئی ہماری پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں اکنامکلی اپنے آپ کو کہاں لے کے جانا ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا بھی ایک بہت بڑا رول بنتا ہے کہ عوام بھی اب یہ چیز ڈیمانڈ کرے پولیٹیشین سے کہ آپ کا 25 سال کا 50 سال کا کیا پلان ہے, اس کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے, اس کے لیے آپ کمٹمنٹس لیں ان سے کہ آپ اس کے لیے کیا کیا کام کریں گے, تاکہ اس ڈائریکشن میں ہم چلنا تو شروع ہوں. کیونکہ دیکھیں یہ جو چینج ہوتی ہے یہ اوور نائٹ نہیں آتی. آج آپ پرائمری ایجوکیشن دینا شروع کریں, اس کے بعد جو جنریشن آئے گی آج سے 15 سال کے بعد وہ ایک آپ کے پاس کوالیفائڈ جنریشن اویلیبل ہوگی. تو 15 سال تو کم سے کم آپ کے خالی ایک جنریشن کو ٹرین کرنے میں لگیں گے. اگر آپ آج اتنی محنت کرتے ہیں کہ تمام ایریاز کے اندر اپنی ایک اچھی ایجوکیشن دینا شروع کرتے ہیں, اپنے گاؤں گوٹوں کے اندر, اپنے شہروں کے اندر. یہاں پہ تو شہروں کے اندر آپ ایجوکیشن کا حال دیکھ لیجیے, آپ کے پاس جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ کام کر رہے ہیں, وہ آپریٹ کر رہے ہیں, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بہت بڑے گیپ کو فل کیا ہوا ہے, لیکن بہت سارے لوگ نہیں افورڈ کر پاتے, اور جو اس کی ایکسیس ہے ایجوکیشن کی وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے. تو آپ اپنے ماسز کو ایجوکیٹ کریں, اس کے بعد 15 سال تو آپ کو کم سے کم اسی اندر لگ جائیں گے ان لوگوں کو ٹرین کرنے میں, ان کو گروم کرنے میں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی سپورٹنگ اکنامک پالیسیز ہیں وہ آپ ان کو لے کے چلیں. دوسرا جو آپ کا بڑا اہم ایک سوال تھا وہ تھا آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام اگر آپ ایک لمٹ تک لے رہے ہیں نا جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ابھی بھی جو کنڈیشنز آتی ہیں وہ آپ سے کیا کنڈیشنز ڈیمانڈ کرتے ہیں. وہ کوئی بھی لینڈر ہوگا جو آپ کو پیسہ دے رہا ہے وہی چاہے گا کہ آپ اکنامکلی اتنے اسٹیبل ہوں کہ وہ پیسہ آپ واپس کر سکیں. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو گورنمنٹ کی اننیسیسری بورنگ ہوتی ہے اسٹیٹ بینک سے وہ بورنگ نہیں ہونی چاہیے, مذاق نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے, نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو گورنمنٹ اتنا اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائے, ٹیکس بیس بڑھائے. ہاں اس میں آپ کو ایفرٹ ہی کرنا چاہیے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس کے ریونیو آپ جنریٹ کریں تو آپ یہ نہ کریں. گورنمنٹ پھر کیا کرتی ہے اس کے اندر پھر ایک اور شارٹ ٹرم اپروچ لے لیتی ہے. وہ شارٹ ٹرم اپروچ یہ لیتی ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر مزید برڈن ایڈ کرتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب پھر گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنی ٹیکس ریونیو بڑھانا ہے تو ہمیں اپنے ٹیکس بیس کو بڑھانا پڑے گا. سارے گورنمنٹس جتنی بھی آئی ہیں آج تک, سارے پولیٹیشنز جتنے بھی ہیں, بات سب کرتے ہیں کہ ہم ٹیکس بیس کو بڑھائیں گے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ الٹیمیٹلی اگر میں ٹیکس پیئر ہوں تو میری دوبارہ شامت آ جاتی ہے. میرے پاس میں ٹیکس ریٹرن پہلے سبمٹ کرتا تھا تو میرے پاس پہلے شاید 3 مہینے میں نوٹس آتا تھا, وہ پہلا نوٹس جو ہوتا ہے وہ 1 مہینے کے اندر اندر آ جاتا ہے.
اس کو کلوز کرتے ہیں, اس کے بعد پھر دوسرا نوٹس آ جاتا ہے. تو جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے وہ اس وقت آپ کا عاجز آ چکا ہے. نہ کہ آپ کے بہت سارے سیکٹر ہیں, ایگریکلچر سیکٹر ہم نے کیوں اس کو اتنا ایک بڑا ٹیبو بنایا ہوا ہے کہ اس کے اوپر بات بھی نہیں کی جاتی. آپ کا اتنا بڑا سیکٹر ہے, ایک ایگریکلچر سیکٹر ہے, اس کو آپ اس کے اوپر ٹیکس کریں, ٹیکس نیٹ پہ لے کے آئیں اس کو. اس طریقے سے آپ کے بہت سارے اور جو سیکٹرز ہیں آپ ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں, تاکہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ انکلوسیو اکانومی ہو ٹیکس کی. آپ کی ٹیکس کی جنریشن بڑھے گی, جب ٹیکس جنریشن بڑھے گی تو پھر آپ کو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کے اوپر برڈن نہیں ڈالنا پڑے گا. تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا اگر مجبوری تھی تو ایک حد تک جانا اس میں کوئی بری بات نہیں تھی, لیکن آپ اس کو ایکسٹینڈ نہ کریں. نمبر 1 یہ کہ آپ اس کو لونز پہ لونز مزید ایڈ اپ نہ کرتے جائیں. آپ اپنے جو انٹرنل انکم ہے اس کو بڑھانے کے اوپر بات کریں. آپ کے جو اننیسیسری ایکسپینسز ہیں, جو آپ کی ایک بہت ساری انڈیو کاسٹ ہیں جو ہو رہی ہیں آپ کی, مثال کے طور پہ اگر آپ کے کوئی لاس میکنگ ادارے ہیں, آپ کا اسٹیل مل آپ کا کوئی ادارہ ہے اگر لاس میکنگ, آپ جو یہ تو ایک میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے, اس طرح سے آپ کے اور بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ آپ کے لاس میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں. آپ ان کو یا تو پروفٹ میکنگ میں کنورٹ نہیں کر سکتے تو اس کو پرائیویٹائز کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, بٹ ٹیک ڈیسیجنز. حکومت یہاں پہ آگے کیوں پھنس جاتی ہے؟ کیونکہ ہم لوگ کڑوے ڈیسیجنز لینا, ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ووٹ بینک ہے, اگین وہی والی بات ہے کہ 5 سال والی سوچ آ جاتی ہے کہ 5 سال کے اندر اندر میں تو اپنے ووٹر خراب کر دوں گا. اگر اس طرح کہ میں نے کیا کہتے ہیں اس کو کہ آپ کے جو ان پاپولر ڈیسیجنز اگر میں نے لے لیے تو میرا ووٹ بینک خراب ہوگا. بٹ یو ہیو ٹو ٹیک ان پاپولر ڈیسیجن. ایگزیکٹلی, یہ بات بالکل صحیح ہے. یہ ان پاپولر ڈیسیجن جو ہیں وہ یہی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز سلیم صاحب پتہ ہے یہ ہے کہ ہماری بڑی بدقسمتی میں بار بار دہراتا ہوں یہ ہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے دعوے کچھ اور کیے جاتے ہیں. آپ نے اسٹیل مل کا کہا, مجھے یاد آیا, میں بھی اس کے فیور میں تھا. میں شروع سے ایک بات کہوں گا, پرو پرائیویٹائزیشن ہمیشہ سے رہا ہوں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ تو ایک بڑی ڈیبیٹ ہے. لیکن یہاں پر ہو یہ رہا تھا کہ یہاں پر جو چند ابھی یہ لوگ وفاقی وزیر بھی تھے, ایک وہ پلاننگ اور ان کے پاس پھر ان کا پورٹ فولیو بھی رہا, فائنانس منسٹر بھی وہ رہے, وہ جا کر پہلے الیکشن سے کہنے لگے اسٹیل مل کے اندر جا کے, یہ جو اس وقت سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں ان کے ساتھ تھے, کہ جناب ہم اس کو جو ہے وہ ٹھیک کریں گے, ادارے کے اندر ریفارمز لائیں گے, اور اگر یہ پرائیویٹائز ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا, ووٹ ہوئے, الیکٹ ہو کر یہاں سے گئے, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے. یہ جھوٹ بولنا ترک کریں. آپ لوگوں کو صحیح پکچر بتائیں کہ ہم حکومت میں آئیں گے, یہ چیلنجز آج ہیں اور ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ قربانی دینی پڑے گی. لیکن آج بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ اتنی بڑے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین رن کر رہے ہیں, پھر جھوٹ بول رہے ہیں, پھر وہی باتیں دہرا رہے ہیں کہ ہم اس کو پھر سے ٹھیک کر دیں گے, ایک دفعہ اور بٹھا دیں ہمیں لا کر. تو یہ لوگوں کے اوپر یہ ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ بار بار وہی باتیں ہو رہی ہیں, بار بار وہی باتیں دہرا رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بات ہو جائے. اب آپ کو مشکل فیصلے لینے پڑیں گے, لیکن یہ جتنی بھی ڈیموکریٹک ہمارے یہاں جو گورنمنٹس آتی ہیں وہ یہ نہیں کر سکتی. جیسے آئی ایم ایف کی آپ نے بات کی, مجھے یاد ہے کہ جب آئی ایم ایف کے پاس یہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے, کیونکہ یہاں تو آئی ایم ایف کو نا کہ انہوں نے ایک ایسی تصویر اس کی بنائی ہوئی ہے کہ اس کے 2 دانت آگے نکلے ہوئے ہیں اور سر کے اوپر ایسے بڑے سینگ ہیں, اور وہ خون چوسنے والا کوئی وہ ہے, ایسا نہیں ہے. وہ ہمیشہ ان کو پلان دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا ٹیکس جو نیٹ ہے اس کو بڑھانا ہوگا, آپ کی جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے اوپر ٹیکس لگانے ہوں گے, اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو ایف ایم سی جیز یا وہ آئٹمز جو آپ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں ان کے اوپر آپ ٹیکسز لگا دیں. وہ پلان بی ہوتا ہے. اور پھر پلان سی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ایگزیکیوٹ بھی نہیں کر پائیں گے تو پھر ہمارے پاس اس کے لیے ہے کہ ہم اپنے پاس سے بندے وہاں پر لگا دیتے ہیں جو آپ کے حصے کا یہ کام بھی کر لیں گے, کیونکہ آپ ان پاپولر ڈیسیجن نہیں لے سکتے. فرمائیے, تو وہ کون سی حکومت ہے جو آئے گی, اتنا ویژن رکھتی ہوگی, جس کے پاس یہ پالیسیز ہوں گی؟ میں تو ان میں سے کسی کو نہیں دیکھ رہا کہ ان پہ ڈیلیور کر سکیں. آپ کی کیا رائے؟ یس, دیکھیں کرنا تو انہی کو ہوگا. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, کوئی بھی ایکس وائی زیڈ گورنمنٹ آتی ہے, چاہے وہ پاس والی گورنمنٹ ہوتی ہے, وہی دوبارہ آ جاتے ہیں یا نئے لوگ دوبارہ آتے ہیں, جو بھی آتا ہے. لیکن اس کے اندر جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر اب عوام کا رول بھی امپورٹنٹ ہے, کہ عوام کو بھی اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جذباتی ہونے کے بجائے لانگ ٹرم پالیسیز ڈیمانڈ کرنی پڑیں گی, اور لانگ ٹرم پالیسیز ڈیمانڈ کر کے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ جی آپ کا آج سے 25 سال بعد کا کیا پلان ہے, اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. اور پھر ہمیں اپنے ذات سے باہر نکل کے, میری مثال کے طور پہ اگر نوکری کسی ایسے ادارے کے اندر ہے جس سے اگر جو لاس میکنگ ادارہ ہے, تو میں اگر اس چیز پہ بضد رہوں کہ نہیں مجھے اس کو میں پرائیویٹائز نہیں ہونے دوں گا, کیونکہ میں دوسری جگہ پہ نوکری کر رہا ہوں اور مجھے یہاں سے بھی تنخواہ مل رہی ہے, تو میں اس کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دوں گا, میں اس کے خلاف مظاہرے کروں گا. یہ میں نے تھوڑی اوپن بات کر دی ہے, بالکل ایسا ہی یہ بھی ہو رہا ہے. تو پھر آئی تھنک مجھے اپنی ذات سے نکل کے سوچنا چاہیے, مجھے ملکی مفاد میں سوچنا پڑے گا. عوام کو بھی قربانی دینی پڑے گی, کئی چیزوں کا برڈن عوام پہ ڈائریکٹلی آئے گا,
اور حکومت کو بھی اس کے اندر کچھ انپاپولر ڈیسیجنز لینے پڑیں گے اور عوام کو یہ پوچھنا پڑے گا حکومت سے کہ آپ کے ہمارے لیے آپ کے پاس لانگ ٹرم پلان کیا ہے. بس یہ باتیں اب بہت ہو گئی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں کہ ہمارا ایک روڈ بنا دیں. روڈ بنانا یہ نیڈ ہے, میں تو کہتا ہوں یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا. کیونکہ آج اگر انفراسٹرکچر انڈسٹریل ایریا کی میں پرٹیکولرلی بات کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ تو کئی ایریاز تو ایسے ہیں کہ جو اب جیپیبل بھی نہیں رہے. پہلے تو وہ کہتے تھے نا کہ گاڑی چلانے کے قابل نہیں رہے, اب تو وہ 4x4 وہاں پہ نہیں جا پاتی, وہ ٹرکس کلٹی ہو جاتا ہے وہاں پہ. کہ آپ کا صرف ایک کارٹی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بندہ شاید جا سکتا ہے, وہ بھی بہت کوئی وہ نہیں ہے, کوئی آئیڈیل ادھر وہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی بہت بہتر ہے کمپیریٹیولی. میں جب سائٹ کی بات کرتا ہوں, میں اس کے اوپر ایک پورا آرٹیکل ابھی لکھ رہا ہوں, بہت جلدی پبلش ہو جائے گا. وہاں پر آپ لٹرلی آپ نے کہا نا, آپ 4x4 وہاں لے کے نہیں جا سکتے. آپ کو کنٹینرز کلٹی ہوئے نظر آتے ہیں مطلب وہ کیا کس قسم کا لاس ہو رہا ہے, اکنامک لاس, آپ اندازہ لگائیے اس کا. تو وہ تو بنانی ہے, سڑکیں تو بنانی ہے, اس میں کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اصل چیز اب ہمارا فوکس ہونا چاہیے ہماری پالیسیز پہ اور لانگ ٹرم ویژن کے اوپر کنٹری کے. بالکل ایسا ہی ہے کہ لانگ ٹرم پلان آپ کے پاس ہونا پڑے گا, اور اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو پھر یہی سچویشن جس کا آپ کو سامنا ہے, اسی طرح آپ کے معاملات جو ہے وہ چلتے رہیں گے. اچھا جی, اب یہ کہ اب کیونکہ بات سیاسی ہی ہو رہی ہے تو سیاست سے جڑی ہی اب بات کر لیتے ہیں. ہماری اپنی کتنی ذمہ داری ہے یہ بھی ذرا بتائیے گا. ہماری بہت ساری ایسوسیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں. ابھی مجھے اس سے ہی خیال آیا جب میں لکھ رہا تھا تو اس وقت مجھے یاد آیا کہ ہمیں اس میں ہمارا اپنا بڑا رول اس کے اندر ہونا چاہیے. اپنے فیڈرل بیریا والے ہیں یا کورنگی والے ہیں یا سائٹ والے ہیں, ان سب کو یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا. یہ لنچ ڈنر اور یہ جو فوٹو سیشن ہے اس سے باہر آنا پڑے گا. اگر اس میں واقعتاً کچھ کرنا ہے تو اس میں ایسوسیشنز کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا. آپ کیونکہ کارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, پریزیڈنٹ بھی رہے, کیا ہمارے پاس وہ یونٹی ہے؟ ہم اپنے ڈیسیجنز کے اوپر اسٹینڈ بائی کرتے ہیں؟ کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ایک وقت آتا ہے پہلے سب جمع ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ایک ادھر جا رہا ہوتا ہے اور ایک ادھر جا رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے, اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے یہ ذرا بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈسٹری کی بات ہے, انڈسٹری میں کافی حد تک یونٹی ہے, اور جو ہمارے ایریا اسپیسیفک ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر تو ہم اپنے اون پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ہم جو لوکل باڈیز ہیں ان کے لوگوں کو بھی بلا رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ میٹنگز بھی کرتے ہیں, اور وہ ریگولر بیسس پہ ہماری چل رہی ہوتی ہیں, چلتی رہیں گی وہ تو. لیکن جو پالیسیز جو کہ پورے انڈسٹری کو افیکٹ کرتی ہیں اس کے اوپر ہمارا ایک تمام ایسوسیشنز کا ایک فورم بھی بنا ہوا ہے جس کے اوپر ہم تمام ایسوسیشنز مل کے بیٹھتے ہیں, اور مل کے بیٹھ کے ہم مختلف پالیسیز کے لیے ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں گورنمنٹ سے. اور وہ پالیسیز یہی ہوتی ہیں کہ جس کا فائدہ الٹیمیٹلی انڈسٹریز کو, اور انڈسٹریز کو اگر فائدہ ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ کی اکانومی کو, آپ کے ماسز کو فائدہ ہوگا. کیونکہ ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایون ہمارے یہاں روڈ بھی بنے گی انڈسٹریل ایریا کے اندر تو وہی ورکر ہے جو بیچارہ بس کی چھت پہ بیٹھ کے آ رہا ہوتا ہے, اگر ماس ٹرانسپورٹ سسٹم آئے گا تو اس کے آنے کے لیے اس کے پاس ایک اچھی ایک سہولت ہوگی. وہ جب بسز میں بیٹھ کے آتا ہے, اگر گاڑی اچھلتی بھی آتی ہے تو اس کی ایفیشنسی تو ویسے ہی ڈاؤن ہو جاتی ہے, تو ہمارا بھی نقصان ہے اس کے اندر, ورکر کا بھی نقصان ہے. تو ہم تو یہ سب چیزیں کہتے ہیں کہ یہ انفراسٹرکچر وغیرہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی فائدہ ہوگا. لیکن اگر اکنامک پالیسیز, اگر آپ کے انڈسٹریلائزیشن آتی ہے, آپ کی جو اس وقت نیڈ ہے انڈسٹریلائزیشن, تو اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری تو ایک وہ ورکر بھی ہوگا, آپ کے امپلائمنٹ کی مزید اپرچونیٹیز جنریٹ ہوں گی, آپ کا ریونیو جنریٹ ہوگا جو کہ گورنمنٹ کے لیے ہے. تو ہماری جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں, ہماری جو بھی پالیسیز کے حوالے سے ڈیمانڈ ہوتی ہیں, آئی تھنک اس کے اندر ایک بالکل یونٹی ہوتی ہے, اور اس کے اندر ایک تمام ایسوسیشنز کے مل کے ہم اس کے اندر بات کرتے ہیں. کل بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے, بڑی ہائی پروفائل ہے اس حوالے سے, ایک سینئر گورنمنٹ ان کے ساتھ. تو ہماری ریگولر بیسس کے اوپر ملاقاتیں چلتی ہیں اور تمام ایسوسیشنز مل کے اس کے اندر ہم کام کرتے ہیں. آلرائٹ سلیم, بہت ساری باتیں تھی آپ کے ساتھ کرنی تھی. مختصر وقت میں جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے, یقیناً سننے والوں کو بہت کچھ سیکھنے کا اس سے موقع ملے گا, کیونکہ یہ سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ صبح کے وقت آپ نے یہاں پہ وقت نکال کے یہاں پر ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی اور بہت سارے معاملات پر گفتگو بھی کی. تو جناب یہ سلیم السما صاحب تھے, بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی ہے اور معاملات کو سمجھتے ہیں, اور ہماری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ عوام تک سچ پہنچایا جائے, آگے ان تک پہنچائی جائے تاکہ وہ معاملات کو سمجھ سکیں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لینی, بریک کے بعد جو دوسرا ہمارا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.